ماشاء اللہ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأولاده المعصومين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بدين الإسلام. والصلاة والسلام على السيد الطيب المبلغ الإسلام وآله الطيبين الطاهرين الذين ولايتهم أساس الإسلام. ما شاء الله ما شاء الله. وعلى اليوم الذي رضي الله فيه عن دين الإسلام ورحمة الله وبركاته على من اتبع الإسلام واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري الإسلام. أما بعد فقد قال خالق الإسلام في شأن الإسلام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. صلوات على تراجمة الإيمان والإيقان والإسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعائے محمد و حضرت محمد کے کریم خالق ہماری اس قریب سے عبادت کو اپنی بارگاہ کی قدر میں اشارت کو اجر عظیم عنایت فرمائے. ہمارے مرحومین کے درجات بلند فرمائے. آقا و مولا یوسف زہرا کے ظہور کو نور میں تعظیم فرمائے. برلا خطیب منبر سلولی کی عزت و عظمت کا واسطہ ہماری زبان میں مزید سے مزید تاثیر عنایت فرما. منبر حسینی کی پرخلوص خدمت کرنے کی توفیق مرحمت فرما. تمام دعاؤں کی استجابت کے لیے بابا سے کلام سلام. اللہم صل علی محمد وآل محمد. سب سے پہلے میں اس عید اللہ اکبر کی پرم سعادت مناسبت پر ولایت علی کے صاحبان کے سائے تلے حیات کی مقدس سانسیں بسر کرنے والی ہر مخلوق کے ضمیر سے لے کر خمیر تک، خمیر سے لے کر جدار کعبہ کی لکیر تک، جدار کعبہ کی لکیر سے لے کر میدان غدیر تک، میدان غدیر سے لے کر روح غدیر جناب امیر تک، روح غدیر جناب امیر سے لے کر اس وقت کے ناصر و نصیر تک، اس وقت کے ناصر و نصیر سے لے کر جناب سراج منیر تک، حضرت سراج منیر سے لے کر ذات قادر و قدیر تک ہر ہستی کو مبارک بادی کے ناداداد گلدستے پیش کرتا ہوں.
आवाज बुलंद सलावत। اللهم صل على محمد وآل محمد سامعین محترم، آج میرا موضوع آج ہے۔ آج میں وہ آج پڑھنے لگا ہوں جس کے پاس وہ آج نہیں ہے وہ کل ضرور شرمندہ ہوگا۔ وہ آج پڑھنے لگا ہوں۔ دیکھیے، زمانہ جب سے شروع ہوا ہے نا، زمانے کے اندر کتنے دن گزرے میں نہیں جانتا، اس چرخے عالم نے، اس عالم میں کتنے دن دیکھے میں نہیں جانتا، مگر ایک بات میں آغاز سخن میں اتنی خوبصورت کرنے لگا ہوں کہ سب توجہ فرمائیے گا۔ اس چرخے عالم میں 2 دن ایسے ہیں جن دنوں کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک ہے یوم الولا، ایک ہے یوم البقا۔ اسلام کے دامن میں بس 2 ہی تو دن ہیں، ایک یوم ولا ہے، ایک یوم بقا ہے۔ یوم ولا کیا ہے؟ یوم ولا وہ دن ہے جس کو اللہ نے تعبیر فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، اور یوم البقا وہ دن ہے کہ جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا لا یوم کیومک یا ابا عبداللہ۔ یہ 2 دن ایسے ہیں کہ جو تاریخ عالم میں دہرائے نہیں ہیں۔ جملہ پہلا میں کہنے لگا ہوں اور لطف لیجیے گا جملے کا۔ پیغمبر اسلام ختمی مرتبت کی سیرت کو بیان کرتے ہوئے سرکار صادق عالم فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یسافر یوم الخمیس۔ کل کا دن آپ نے ذہن میں رکھنا ہے تو لطف آئے گا۔ سرکار دو عالم جب بھی سفر کرتے تھے تو خمیس کے دن سفر کرتے ہیں۔ پھر سرکار نے فرمایا وَيَوْمُ الْخَمِيسِ يَوْمٌ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَلَائِكَتُهُ۔ سرکار نے فرمایا کہ خمیس کا دن وہ دن ہے کہ جس دن سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہے اور ملائکہ بھی محبت کرتے ہیں۔ کہ اللہ میں نے جب یہ حدیث پڑھی میں حیران ہو گیا، آخر وجہ کیا ہے؟ اس دن سے اللہ محبت کیوں کر رہا ہے، رسول محبت کیوں کر رہے ہیں، ملائکہ محبت کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے تاریخ کا مطالعہ کرتے کرتے صحیح بخاری کو کھولا۔ صحیح بخاری میں مجھے روایت ملے گی سرکار دو عالم نے جو اعلان ولایت کیا ہے وہ بھی یوم الخمیس کو کیا ہے۔ جو اس دن سرکار نے اعلان کیا تھا 18 ذی الحجہ کو، اس دن بھی یوم الخمیس تھا، اور کل جو غدیر آ رہی ہے یہ بھی یوم الخمیس ہے۔ اس دن کی عظمت، اس دن کی شان کیا ہے؟ دوسرے خلیفہ کا زمانہ تھا، ایک یہودی آیا، وہ کہنے لگا آپ کے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے اگر وہ آیت ہمارے پاس ہوتی نا ہم زندگی بھر عید پہ عید کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں بھی یہ روایت موجود ہے اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ اگر یہ آیت ہمارے پاس ہوتی نا تو ہم معاشر یہود، ہم گروہ یہود کیا کرتے؟ عید مناتے۔ اس کو نہیں پتا تھا، وہ پوچھنے لگا
وہ کون سی آیت ہے؟ ایت آیت، وہ آیت کون سی ہے؟ اس یہودی نے کہا تمہارے قرآن میں یہ جو آیت ہے نا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام، کہ جس میں اللہ نے فرمایا آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر دیا، آج کے دن میں نے نعمتوں کو تمام کر دیا، آج میں دین اسلام پہ راضی ہو گیا۔ یہودی کہنے لگا اگر ہمارے پاس یہ دن ہوتا ہم پوری زندگی عید مناتے، تو یہ کہنے لگا میں اس دن موجود تھا جب سرکار دو عالم نے علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کیا تھا۔ قبلہ فرق یہ ہے اس نے بھی عید کی تھی، ہم نے بھی عید کر رہی ہے، مگر فرق یہ ہے اس نے یہاں سے عید کی تھی، ہم یہاں سے عید کر رہے ہیں۔ الیوم میرا موضوع ہے قبلہ، اس دن کی عظمت کیا ہے؟ دیکھیں کسی بھی دن کی عظمت وہی ہستیاں بتا سکتی ہیں جو کما حق ہو ان دنوں کی معرفت رکھتی ہیں۔ فرمان سننے لگا ہوں اس ہستی کا کہ جس ہستی کو معصومین نے آل محمد کہا، سرکار امام رضا علیہ السلام۔ بس الیوم اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ الیوم پہ جو الف لام ہے یہ عہد حضوری کا ہے، خاص دن ہے جس میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ کیا منزلت ہے؟ عالم فرماتے ہیں وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي يَأْمُرُ جِبْرَائِيلَ أَن يَنْصِبَ كُرْسِيَّ كَرَامَةِ اللَّهِ بِإِزَاءِ بَيْتِ الْمَعْمُورِ۔ عالم فرماتے ہیں کہ یہ غدیر کا دن وہ دن ہے جس دن جبرائیل ملائکہ کو حکم دیتا ہے چوتھے آسمان پہ جو بیت المعمور ہے اس بیت المعمور پہ کرسی کرامت الہی نصب کی جائے۔ جب کرسی کرامت الہی نصب ہو جاتی ہے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ فَيَسْعَدُ جبرائیل، جبرائیل اس کرسی پہ جلوہ فغن ہو جاتا ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ وَتَاجُ الطَّامِعُ إِلَيْهِ مِنْ جَمِيعِ السَّمَاوَاتِ، پورے کے پورے سات کے سات آسمانوں کے ملائکہ اس جبرائیل کے سامنے ایسے مجمع بن کے بیٹھ جاتے ہیں جیسے آپ بیٹھے ہیں۔ فرمائیے گا پورے کے پورے آسمانوں کے ملائکہ، ساتوں کے ساتوں آسمانوں کے ملائکہ جبرائیل کے سامنے مجمع بن کے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ کرتے کہ یسلون علی محمد، وہ ثناء محمد کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِشِيَّةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَمُحِبِّهِمْ مِنْ أَوْلَادِ آدم، وہ سب کے سب ملائکہ علی کے شیعوں کے لیے، اولاد آدم کے جو بھی علی کے محب ہوتے ہیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ غدیر منا رہے ہیں۔ چوتھے آسمان پہ بیت المعمور میں بیٹھ کر ملائکہ کیا کرتے ہیں؟ یستغفرون لشیۃ امیر المؤمنین والائمۃ ومحبیہم من اولاد آدم۔ قبلہ توجہ فرمائیے گا، میں پہلا جملہ آپ کی قوت سماعت کے حوالے کروں۔ اگر دل میں ولایت علی ہو تو ملائکہ استغفار کرتے ہیں، اگر بغض ہو تو لعنت بے شمار کرتے ہیں۔ محبت سلامت رہے، عشق سلامت آباد رہے۔ کیا عظمت ہے، کیا شان ہے۔ وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي، قبلہ کیسا دن ہے، یَأْمُرُ اللَّهُ۔ میں خصوصی اس حدیث پہ توجہ چاہ رہا ہوں تمام صاحبان علم و معرفت کی کہ کیا مقام عظمت ہے۔ سب کتنا خوبصورت
وہ دہن ہے جس سے یہ کلمات قدسیہ برآمد ہوئے. سرکار فرماتے ہیں وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي يَأْمُرُ اللَّهُ فِيهِ الْكِرَامَ الْكَاتِبِينَ أَنْ يَرْفَعُ الْقَلَمَ عَنْ مُحِبِّ أَهْلِ الْبَيْتِ. تو جو حد یہ کہ نفس کی ضمانت ہے میرے پاس. پھر میں حدیث مکمل کرنا چاہ رہا ہوں. سرکار فرماتے ہیں وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي يَأْمُرُ اللَّهُ فِيهِ الْكِرَامَ الْكَاتِبِينَ أَنْ يَرْفَعُ الْقَلَمَ عَنْ مُحِبِّ أَهْلِ الْبَيْتِ عَنْ مُحِبِّ أَهْلِ الْبَيْتِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ يَوْمِ الْغَدِيرِ. فرما اللہ تعالیٰ کی ذات کرام الکاتبین. کرام الکاتبین کون سے فرشتے ہیں؟ جو گناہ لکھتے ہیں، جو ثواب لکھتے ہیں، جو نیکیاں لکھتے ہیں، جو برائیاں لکھتے ہیں. اللہ ان کو حکم دیتا ہے اے میرے فرشتوں یاد رکھنا 18 ذی الحجہ کا دن گزر جائے گا، 19 ذی الحجہ کا دن گزر جائے گا، 20 ذی الحجہ کا دن گزر جائے گا. ان 3 دنوں میں کسی شیعہ علی کا کوئی گناہ نہیں لکھنا. ایک ایک لفظ کی ضمانت ہے میرے پاس. توجہ فرمائیے وَلَا يَكْتُبُونَ شَيْئًا مِّنْ خَطَايَاهُمْ كَرَامَةً لِمُحَمَّدٍ وَعَلِيٍّ وَالْآئِمَةِ. علی کی عظمت کی وجہ سے، علی کی عزت و کرامت کی وجہ سے، سرکار محمد مصطفیٰ کی عزت و کرامت کی وجہ سے، آئمہ کی عزت و کرامت کی وجہ سے یہ شیعہ آل محمد کے، محبان آل محمد کے کوئی گناہ نہیں لکھتے. اگر یہ گناہ نہیں لکھتے مجھے گناہ کرنا چاہیے. نہیں وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي تَرْكُ الْكَبَائِرَ وَالذُّنُوبَ. یہ وہ دن ہے جس دن میں انسان نے اپنے کبیرہ گناہ بھی ترک کرنے ہیں، صغیرہ گناہ بھی ترک کرنے اور کیا کرنا ہے وَهُوَ يَوْمُ الْعِبَادَةِ. اللہ کی عبادت میں ڈھل جانے کا دن قریب ہے. محمد علی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. گناہ نے صغیرہ و کبیرہ کو ترک کر کے اللہ کی عبادت کے ظرف میں ڈھل جانے کا نام ہے ولایت. قبلہ ولایت ہمیں گناہ پہ آمادہ نہیں کرتی، معصوم کی ولایت ہے عبادت پہ آمادہ کرتی ہے. معصوم کی ولایت ہے اور معصوم نے فرمایا ہماری ولایت کی وجہ سے عمل ترک نہ کرنا اور عمل کے بلبوتے پہ ہماری ولایت نہ ترک کرنا. کیا مقام عظمت ہے. عالم فرماتے ہیں وَهُوَ يَوْمُ الَّذِي. سب لفظ کتنا خوبصورت ہے. یہ وہ دن ہے کہ جب ہر علی والے کا چہرہ رشک گلاب ہونا چاہیے. وَهُوَ يَوْمُ التَّبَسُّمِ فِي وُجُوهِ النَّاسِ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ. اہل ایمان کے چہروں پہ مسکراہٹ میں طواف رہنی چاہیے، خوشی کرنی چاہیے، مسکرانا چاہیے. ذرا مسکرائیے گا، ذرا مسکرائیے گا. مسکرائیں گے جیسا مقام کیا ہے اس مسکراہٹ کا. سرکار عالم محمد فرماتے وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي التَّبَسُّمُ مِنْ وُجُوهِ النَّاسِ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ. اہل ایمان کے چہروں پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے. مسکراہٹ ہوگی تو ہوگا کیا وَيَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالرَّحْمَةِ. جو ذات نگاہ نہیں رکھتی نا وہ اپنی نگاہ بے نگاہی سے قیامت کے دن اس چہرے پہ نگاہ رحمت فرمائے گی جو غدیر کی خوشی میں مسکرائے گا.
सलामत रहे। हिंद की तरह यंज़ुरुल्लाहु इलैहि यौमल क़यामत बिर्रहमा। किबला मुस्कुराहट एक है, दूसरा फायदा क्या है? पहला फायदा जो है अल्लाह ताला की ज़ात उस पर नजर रहमत फरमाएगी। दूसरा फायदा क्या है अगर सब वक़ज़ल्लाहु लहु अल्फ हाजतिन, अल्लाह 1000 हाजतें पूरी फरमाएगा। अल्लाह 1000 हाजतें पूरी फरमा, किस पर? मुस्कुराहट। तीसरा फायदा आलिम आलिम फरमा रहे हैं, क्या मकाम में अजमत है। बना लहू कसरन फिल जन्नते मिन दुर्रतिन बैज़ा। बात नहीं है, सदा बात है। अल्लाह ताला की जात उसके लिए जन्नत में सफेद मोतियों का एक महल बनाएगी। मैं जुमले को खसूसी तवज्जो देता हूं कि भला अगर आप मुस्कुरा देंगे, जरा मुस्कुराइएगा, अगर आप मुस्कुरा देंगे, अगर आप मुस्कुराएंगे, अगर अल्लाह की विलायत में क्या सब अगर आप मुस्कुराएंगे, अल्लाह क्या करेगा? नज़र रहमत भी फरमाएगा, 1000 हाजतें भी पूरी फरमाएगा और जन्नत में सफेद मोतियों का एक महल भी बनाएगा। अदरा का अय्युहल मुहिब्बुन मन अंतुम। आप क्या जाने, आप क्या है? किबला जिसकी मुस्कुराहट का मकाम इतना बुलंद हो, न जाने उसके सजदों का मकाम क्या होगा। जिसकी मुस्कुराहट का मकाम जन्नत है, न जाने उसके सजदों का क्या मकाम होगा, उसकी नमाज शब का क्या मकाम होगा, उसके रकू का मकाम क्या होगा, उसके सजदे का क्या मकाम होगा। किबला जन्नत मुश्किल नहीं, मुश्किल कुशा की विलायत मुश्किल है। मैं मौजू पे पढ़ रहा हूँ ना, क्या मकाम अज़मत है। फाहुवा यौम ज़ीनते, ये सजने का दिन है, ये सजने का दिन है, ये आराइश का दिन है, ये ज़बाइश का दिन है, ये खूबसूरत कपड़े पहनने का दिन है, ये सुरमा लगाने का दिन है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, अगर आप जाकर रवायात में देखें, जीनत का पहला मिस्ताक सुरमा बनेगा। देखिएगा। अच्छा, अगर आप जीनत करके खूबसूरत कपड़े पहन के खूबसूरत लिबास में मलबूस होकर अगर आप अली वली के जश्न में आएंगे तो मकाम क्या होगा। मन ज़य्यना, क्या कुर्बान हो सरकार के फरमान अक़दस पे। सरकार फरमाते हैं मन ज़य्यना ले यौमिल ग़दीर ग़फ़रल्लाहु लहू कुल्ल ख़तियतिन सग़ीरतन औ कबीरतन। सरकार ने फरमाया जो बंदा भी खूबसूरत लिबास में मलबूस होकर, जो भी जीनत की असबाब में से कोई सबब लेकर अगर इस जश्न में आएगा या जहाँ कहीं भी अगर तज़यीन करेगा, अपनी जात के लिए विलायत अली की खुशी में अगर तज़यीन करेगा, अल्लाह उसकी सारी की सारी बुराइयों को माफ कर देगा, चाहे वो सगीर हो चाहे वो कबीर हो। किबला मासूम का दिल इंसान को इस्मत अता कर रहा है। गुनाहों से पाक कर रहा है मासूम का दिन। आप थक तो नहीं गए? कैसा दिन है, कैसी अजमत है।
تزیین پہ سبحان سرکار نے ایک مقام سرکار صادق العلم کا فرمان ہے، سرکار نے فرمایا اترا ان اللہ خلق اعظم یومن منہ، سرکار راوی سے فرمایا کیا تمہاری عقل یہ کام کرتی ہے کہ اللہ نے اس دن سے عظیم تر دن خلق فرمایا ہے؟ پھر سرکار نے خود جواب دیتے ہوئے فرمایا لا واللہ ولا واللہ فلا واللہ۔ بڑی ذمہ داری ہے، جب 3 بار معصوم نے قسم اٹھائی ہے اس دن جیسا کوئی دن نہیں، نہ یوم البلا جیسا کوئی دن ہے، نہ یوم البقا جیسا کوئی دن ہے۔ کیسی عظمت ہے آج کی مناسبت کے حوالے سے، کیا مقام موجود ہے۔ سرکار عالم عالم فرماتے ہیں من اطعم مؤمنا کمن اطعم جمیع الانبیاء والصدیقین۔ جس نے اس دن کسی کو کھانا کھلایا ایسے ہی ہے جیسے اس نے تمام انبیاء کو تمام صدیقین کو کھانا کھلایا۔ فَإِن مَاتَ فِيهِ مَحِدًا، اگر اس دن میں مر گیا تو مرا تو نہیں ہے، شہید ہو گیا۔ وَإِن عَاشَ عَاشَ سَعِيدًا، اگر زندہ ہے تو پھر سعید ہے، اگر مر گیا ہے تو شہید ہے۔ میرا خیال میں اس لائن پہ نعرے پہ پابندی ہے۔ اور قبلہ یہ دن یقیناً اگلے سال آئے گا، آپ جتنا اس دن میں کما سکتے ہیں کمال ہے، یہ کمال کا دن بھی ہے اور کمانے کا دن بھی ہے۔ ایک اور فرمان اور اس فرمان کا لطف لیجیے گا۔ سرکار نے فرمایا ان مومنین کی مثال کہ جنہوں نے غدیر کے دن علی کی ولایت کو قبول کیا ہے، ان کی مثال ان ملائکہ جیسی ہے جنہوں نے آدم کا سجدہ کیا تھا۔ کیونکہ اس وقت تک تبرنے کا مزہ ہی نہیں آتا جب تک تبرہ نہ کیا جائے۔ ان مومنین کی مثال کے جنہوں نے حضرت امیر المومنین کی ولایت کو قبول کیا ہے غدیر کے دن، ان کی مثال ایسے ہے جیسے ملکوتی فرشتوں نے حضرت آدم کے سامنے سجدہ کیا تھا۔ وَمَنْ أَبَى مَثَلُهُ كَمَثَلِ إِبْلِيسَ، جس نے علی کی ولایت کا انکار کیا ہے تو عام نہ سمجھا وہ وقت کا ابلیس ہے۔ سپر نعرہ ہے۔ مقدمہ میں نے باندھ لیا بھی، آؤ غدیر میں چلتے ہیں، غدیر میں چلتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، یہ الیوم پہ کافی سمجھیے گا، انشاءاللہ پھر وقت ملا، بہت طویل حدیث ہے یہ الیوم والی حدیث جو ہے۔ غدیر میں چلچلاتی دھوپ میں چلتے ہوئے قدموں کو سرکار دو عالم نے روک لیا۔ صدا بات ہے جیسا میں ہر سال یہ جملہ کہا کرتا ہوں اور عجیب ایک کیف ہے سننے میں، اگر آپ محسوس کریں تو میں خصوصی توجہ دے رہا ہوں۔ سرکار نے چلچلاتی دھوپ میں چلتے ہوئے قدموں کو روک لیا اور
سرکار نے پلان والوں سے پلان لے کر ان کے پالان باتیں کر دی. پلان والوں کے پالان باطل کر دیے. سرکار دو عالم نے آگے جانے والوں کو پیچھے بلا دیا اور پیچھے یہ رہ جانے والوں کو ساتھ بلا دیا. میں خصوصی توجہ دار سن لے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شاہ صاحب یہ بھی سرکار کر سکتے تھے نا کہ جو پیچھے رہ گئے تھے ان کو اپنے ساتھ میں لاتے اور اپنے ساتھ والا مجمع لے کر آگے چلے جاتے اور وہاں جا کر علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کر دیتے. کر سکتے تھے مگر نہیں کیا. سرکار یہ بھی کر سکتے جو آگے جا رہے تھے ان کو پیچھے بلا لیتے, اپنے ساتھ والے مجمع کے ساتھ ملا کر ان کو پیچھے لے جاتے اور وہاں جا کر علی کی ولایت کا اعلان کر دیتے. مگر پیغمبر نے یہ کام بھی نہیں کیا. یہ ہستی قبلہ وہی ہستی ہے کہ جو وہی کہتی ہے جو وہی کہتی ہے. جیسا میرے جملے پہ فکرے پہ جتنی آپ توجہ فرمائیں گے یا بلکہ جتنا اس جملے پہ لطف ہے اتنا بولنا ہے آپ نے. سرکار دو عالم نے علی ابن ابی طالب کو نہ آگے بڑھایا نہ پیچھے ہٹایا بلکہ سرکار نے مجمع کو بلایا ہے. آگے جب بڑھ جانے والے کو مجمع کو بلایا, پیچھے رہ جانے والے مجمع کو بلایا, بلکہ سرکار دو عالم نے علی بن ابی طالب کو کائنات کا مرکز بنا دیا, صحابی کا مرکز بنا دیا, ایمان کا مرکز بنا دیا, ولایت کا مرکز بنا دیا. سرکار نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا. یاد رکھنا علی سے آگے نہ بڑھنا, آگے بڑھو گے تو خالی بن کے ہلاک ہو جاؤ گے, پیچھے رہ لو مقصر بن کے ہلاک ہو جاؤ گے. رسول اللہ نہ میں نے غالی بننا ہے نہ میں نے قالی بننا ہے. یا رسول اللہ میں نے بننا ہے. سرکار نے فرمایا علی کی ولایت کا عقیدہ رکھنا, علی کے عمل کے مطابق عمل کر کے نہ غالی بننا نہ قالی بننا, علی کے سچے موالی بننا. محمد و اہل بیت محمد کی خدمت کا واسطہ ہماری کلیسی بات کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف کو وجود عطا فرما, اجر عظیم عنایت فرما. محمد و اہل بیت محمد کی عزت و عظمت و شرافت کا واسطہ, سرکار حجت کی غیبت کا واسطہ ہماری اس کبیر سوک کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں درجہ کو وجود عنایت فرما. آقا مولا یوسف زہرا کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. اس جشن کا ثواب ہمارے مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما, ان کے کبیرہ و صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. علماء کرام فقہاء کرام جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے نام اعمال میں درج فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, اعلی علیین میں جگہ عطا فرما, جوار معصومین میں جگہ عطا فرما. بر اس محفل میں اس محفل کے لواحقین میں جہاں کہیں بھی کوئی مریض ہیں, بیمار کربلا کی بیماری کا واسطہ, جشن غدیر کا واسطہ, سب کو شفائے کلی عطا فرما. برلا محمد اہل بیت محمد کی عزت و جلال کا واسطہ, ان پر برکت لمحات کا واسطہ جو بھی مریض ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرما. حقیقی طور پر قرآن و اہل بیت کے ساتھ متمسک رہنے کی توفیق مرحمت فرما. یوم غدیر سے کما حق کہو استفادہ کرنے کی توفیق مرحمت فرما. علی ابن ابی طالب کی ولایت پر اور معصومین کی ولایت پر دنیا اور آخرت میں ثابت قدمی نصیب فرما. برلا محمد و اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ آقا مولا یوسف زہرا کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. ہمیں مولا کے قدموں میں شمار فرما, مولا کے قدموں میں درجہ شہادت نصیب فرما. معرفت کے ساتھ سرکار حجت کا دیدار نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وعلى اله الطاهرين. بابا سے بلند